وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ کون لوگ ہیں جن کی راہ کی طلب کی جا رہی ہے؟ وہ کون؟ ہمارے سامنے وہ قومیں، وہ افراد تو آ گئے نا کہ جو باغی اور سرکش تھے۔ آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے ان کا راستہ چاہیے؟ وہ انعام یافتہ لوگ وہ کون ہیں؟ اس کی صراحت اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں قرآن کریم میں کر دی ہے، جب یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، کن کے؟ جن پر انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرماتے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ چار طبقے اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جو اللہ کے بڑے محبوب طبقے ہیں۔ پہلا ان میں نبی ہیں، دوسرا صدیق ہے، پھر شہید ہے، پھر صالح ہے۔ یہ چار کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے ساتھ بیان کر دیں۔ اب نبی کون ہے؟ کیا اپنی محنت سے بندہ نبی بن سکتا ہے؟ کیا اپنی جستجو سے اچھے کام کر کے رسالت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ کلیتاً اللہ کا انتخاب ہے، وہ اپنے بندوں سے جس کو چاہے نبی بنا دے، اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا، چن لیا۔ ایک قوم بستی ہے، اس پوری قوم میں سے ایک فرد کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، اور پھر وہ ایسا فرد ہوتا ہے، ایسا انسان ہوتا ہے جو پوری قوم کے لیے مثال ہوتا ہے۔ اس کا کردار، اس کا قول، اس کا فعل، ہر بات اس کی، پھر اللہ اس کو نقائص سے، غلطیوں سے مبرہ اور پاک کر لیتا ہے، اس کو مثال بنا دیتا ہے۔ اور نبی کوئی اپنی محنت سے نہیں بن سکتا۔ جس طرح تاریخ میں مثال ملتی ہے کہ کئی بندے ایسے نیک لوگ تھے یا نیک لوگوں کے لباس میں تھے، لوگوں نے ان کی طرف توجہ کی، لوگوں نے ان کا احترام کرنا شروع کر دیا، تو پہلے تو اپنے آپ کو نیک بنایا یا نیکوں کی کیٹیگری میں شامل کیا، پھر کہنے لگے کہ ہمیں بڑے ایسے خواب آتے ہیں جو بڑے سچے خواب ہیں، پھر انہوں نے الہام کا دعویٰ کر دیا، اور چلتے چلتے نبوت کا اور پیغمبری کا بھی دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ دنیا میں کوئی ایسی فیکٹری نہیں کہ جس میں نبی تیار ہوتا ہو۔ اللہ اپنے بندوں سے انتخاب کرتا ہے، اور نبی اللہ تعالیٰ، نبی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی خبریں لوگوں کو دیتا ہے، اور اللہ کی خبریں از خود نہیں دی جاتی، اللہ کی خبریں تب دی جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آگے بتلاتا ہے کہ یہ خبر دینی ہے، یہ خبر دینی ہے، یہ خبر دینی ہے۔ کوئی نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا۔ اور پھر دوسرا نمبر صدیق کا ہے، اور صدیق بھی مثال قائم کر دی کہ وہ امت میں جو سب سے بہترین شخصیت ہو۔ اور صدیق کیسے بنتا ہے؟ صدیق تب بنتا ہے جب اپنی مرضی، اپنی خواہش کو قربان کر دے۔ کوئی اپنی مرضی نہیں، کوئی اپنی رائے نہیں، کوئی اپنی ذاتی عقل اور شعور کی بات نہیں۔ کیا عقلیں؟ نبی و پیغمبر کے فرمان کے سامنے کوئی عقل کوئی معنی رکھتی ہے؟
کچھ بھی نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رات چند لمحوں میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، عقل نہیں مانتی کہ بیت اللہ سے جائیں بیت المقدس میں، اتنی لمبی سیر، اسرار اب نے کہا، اور پھر معراج وہاں سے اٹھانا، آگے لے جانا، عقل نہیں مانتی۔ اور لوگ عقلوں کے ترازو لے کے بیٹھ گئے کہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ صدیق نے کہا کہ تمہاری عقلوں کی ایسی کی تیسی، جب اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کا نبی اعلان کر دے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، پھر عقل کیسے؟ یہ ہے صدیق۔ ادھر فرمان پیغمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اور یہ ہے صدیق۔ ایک جملہ اللہ کے رسول نے فرمایا، دونوں اکٹھے ساتھ رہتے تھے، دوست تھے، اکٹھی بیٹھک تھی، اکٹھی مجلس تھی، اکثر اوقات اکٹھے بیٹھتے تھے۔ ایک دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہے، ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کی، اسی وقت میں آپ کے کردار کو جانتا ہوں، آپ غلط بات کر ہی نہیں سکتے، آپ جو فرماتے ہیں سچ فرماتے ہیں۔ یہ ہے صدیق۔ پوری امت میں، پوری قوم میں سب سے پہلے اللہ کے نبی کے اعلان پہ لبیک کہنے والے پھر صدیق بنتا ہے۔ اور پورے گھر کے، پورے خاندان میں چار نسلیں صحابی ہیں، باپ بھی، خود بھی، اولاد بھی، پوتے نواسے بھی، چار نسلیں۔ کوئی مثال ایسی امت مسلمہ میں تو کیا، پچھلی امتوں میں بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنے نبی کا صحابی ایسا ہو کہ جس کی چار نسلیں مسلمان اور چار نسلیں صحابی ہوں۔ یہ صرف صدیق ہے۔ صدیق وہ ہے کہ پوری قوم میں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب پڑے تو صرف ان پہ، اپنی بیماری کے ایام میں اپنے ہاتھوں سے صدیق کو مصلی پہ کھڑا کرتے ہیں کہ آپ نے امامت کروانی، تاکہ پوری دنیا میں کوئی مسئلہ باقی نہ رہے، سوال باقی نہ رہے کہ میرے بعد کون آنے والا ہے۔ یہ ویسے ہی ہے جس طرح معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں ہیں، پورے انبیاء موجود ہیں، نماز کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جبریل امین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ادھر جبریل نے بتلا دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی اور شخص، کوئی اور نبی، کوئی رسول امامت کا مستحق نہیں ہے۔ اسی طرح پیغمبر آخر الزمان نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے، آگے کر کے صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر کے بتلا دیا۔ یہ ہے صدیق۔ صدیق ایسے بنتا ہے۔ صدیق تب بنتا ہے جب اپنی ساری خواہشیں، اپنی ساری آرزویں، اپنی ساری تمنائیں ایک طرف رکھ دے اور صرف سماع و طاعت کا جذبہ ہو۔ پوری دنیا آج تک سوال اٹھا رہی ہے، جن لوگوں کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہ آج تک سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنی چھوٹی عمر میں صدیق نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دے دی۔ عقلیں کیا کہتی ہیں؟ ساری عقلیں جھک گئیں، ساری عقلیں، ان کا کوئی وجود، کوئی تصور باقی نہیں ہے۔ جب فرمان پیغمبر آ گیا، جب پتہ چل گیا کہ میرے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں، عزیزوں کی، قبیلوں کی، اقوام کی، افراد کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر پرواہ ہے تو میرا رسول ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، تب جا کے صدیق بنتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا من النبیین والصدیقین، اللہ ان کا راستہ، نبیوں کا
صدیقین کا، شہداء، شہید بھی جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، باقی بات کیا رہ جاتی ہے. اور صالحین کسی لباس کا نام نہیں ہے کہ 2-4 ٹوپیاں سر پہ رکھ لیں، کپڑا رکھ لیا، ایسے رکھ لیا، 4 دفعہ کوئی آواز دے، 1 دفعہ آگے سے جواب دے، جی اظہار کرے کہ میں بڑا نیک اور متقی. یہ نہیں ہے، کسی لباس کا نام نہیں ہے، کردار کا نام ہے. صالحیت کردار کا نام ہے. کردار کے ذریعے اللہ رسول کی تابعداری کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، خندہ پیشانی سے پیش کرنا. اللہ کے پاک پیغمبر نے کردار پیش کیا کہ لوگوں کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آنا ہے، اور ہمارے صاحب تیار ہو کے بیٹھ گئے. وہ کہنے لگے کہ میری خندہ پیشانی نہیں ہوگی، میرے مرید، میرے چاہنے والے، میرے پیچھے لگنے والے، مجھ سے سوال کرنے والے، مجھ سے سیکھنے والے، وہ خندہ پیشانی اختیار کریں گے. میں تھوڑی سی تیوڑی اپنے ماتھے پہ سجا کے رکھوں گا، میں اپنا اخلاق بچا کے رکھوں گا، میں وہ اظہار نہیں کروں گا. یہ اسلام کی، دین کی تعلیمات نہیں ہے. پتہ نہیں کہاں سے ہم نے یہ سب کچھ اختیار کر لیا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ اخلاق کی ہیں، وہ حسن سلوک کی ہیں، وہ حسن کردار کی ہیں. تو یہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں جو انعام یافتہ ہیں، جن کے بارے میں ہر نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن لوگوں پر تو نے انعام کیا.